شاہوں کو باکمال بنانے کا کمال تو آفتاب کمال ہی کو آتا ہے۔ خیر یار زندہ محبت باقی، تم ذرا انہیں بھی کنٹرول کر لینا، بہت بہتر۔ سہیل شاہ نے پہنچنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ 2 نوجوان اس کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سہیل شاہ نے میرے آفس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جگہ نہایت خوبصورت ہے، کتنے کمرے ہیں؟ 3۔ تم نے یقینی طور پر ایک اپنی آرام گاہ بنا رکھی ہوگی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ کلائنٹس والی بات کیا تھی؟ کوئی کاروبار ہی نہیں شروع کیا تو کلائنٹس کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا اور سہیل شاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، بہت دلچسپ آدمی ہو، تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اور میں نے تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خوش قسمتی کے علاوہ اسے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ جیسے اچھے دوست مل جائیں سہیل شاہ صاحب، کم از کم زندگی میں کچھ لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ اخراجات کہاں سے چلاتے ہو؟ جھوٹ بولنے کو جی نہیں چاہتا، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا ضروری ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے؟ سہیل شاہ نے کہا، شروع میں دوستوں سے قرضے لے کر کام چلاتا رہا، اس کے بعد لوگوں کو مختلف بہانوں سے ٹھگنا شروع کر دیا۔ کسی کو زمینیں دلائیں، کسی کو نوکری، اور کسی کے ایسے کام جو سرکاری افسران سے ہو سکتے تھے۔ تھوڑے بہت پیسے انہی کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نئے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں تاکہ آگے کے اخراجات چل سکیں۔ کیا تمہارے تعلقات بہت وسیع ہیں؟ کیوں؟ میں نے حیرانی سے کہا، سرکاری دفاتر سے کام کیسے کرا لیتے ہو؟ کون کمبخت کراتا ہے؟ اور ملازمتیں؟ لا حول ولا قوہ۔ اگر دوسروں کو ملازمتیں دلا سکتا تو خود کوئی بہتر ملازمت نہ کر لیتا، میں نے جواب دیا۔ اور زمین اللہ کی ہے، بس لوگ مجھ سے رجوع کر لیتے ہیں، باقی زمین حاصل کرنا ان کا کام ہے۔ میں تو بس وہ ایڈوانس اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہوں جو وہ مجھے اس سلسلے میں دے دیا کرتے ہیں۔ سہیل شاہ نے لاتعداد کہے لگائے تھے، پھر وہ کہنے لگا، یار آدمی واقعی اپنے مطلب کے ہو، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کہیں نہیں، بس اس دفتر ہی میں تھا، میں نے جواب دیا۔ تمہارے اس دفتر کو میں بہت شاندار بنا دوں گا، کیا سمجھے؟ بیٹھنے کے لیے عمدہ جگہ ہے، کبھی کبھی ادھر بھی آیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو میرے پاس بہت سے ٹھکانے ہیں، لیکن ان ٹھکانوں میں ایک ٹھکانے کا اور اضافہ کر لیا ہے میں نے، کیا سمجھے؟ میں نے ہنس کر شانے ہلا دیے تھے۔ سہیل شاہ کہنے لگا، ایک آدھ دن میں ہم لوگ ذرا آؤٹنگ کا پروگرام بنا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ بالکل، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، میں نے جواب دیا۔ سہیل شاہ کے لیے میں نے باہر والے سے چائے وغیرہ منگوائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں مسٹر سہیل شاہ۔ کیسے؟ جیسے یہ ہوٹل کا ویٹر ہے، 1.5 ماہ سے اس نے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ہے مجھ سے، اور ہر حکم کی تعمیل اس طرح کرتا ہے جیسے بہت بڑا ٹپ وصول کرتا ہو مجھ سے۔ پیسے رکھ لو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں ڈیئر، اصل بات یہ نہیں ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے تمہیں بھی اپنا کلائنٹ سمجھ لیا ہے۔ سہیل شاہ نے مجھے پیسے دینے کی بہت کوشش کی، لیکن بعد میں نے نہایت عاجزی سے اس سے درخواست کی کہ جن لوگوں کو میں دوست سمجھتا ہوں ان سے کبھی نہ تو ادھار لیتا ہوں اور نہ پیسے کا کوئی لین دین کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح دوستی میں فرق آ جاتا ہے۔ سہیل شاہ بہت متاثر ہو کر میرے پاس سے گیا تھا۔ بعد میں آفتاب کمال کو میں نے یہی بتایا کہ بیچارہ سہیل شاہ میری گرفت میں پوری طرح آ چکا ہے اور اس کے نکل جانے کے امکانات نہیں ہیں۔ سہیل شاہ پر یہ مقولہ اس وقت 100% صادق آ رہا تھا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ بہرحال میں نے اسے مکڑی کے جال میں اچھی طرح پھانسنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سہیل سے میری روزانہ ملاقاتیں ہونے لگی۔ فریدہ کو میں نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ مصروف ہوں، نئے میک اپ میں ابھی تک اس سے نہیں ملا تھا، البتہ ٹیلی فون پر بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ اب میرے کاموں سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی، اس لیے کسی معاملے میں ضد نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی اس رات میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر پہنچا۔ ملازم تک نہیں پہچان سکے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو گیا۔ فریدہ اپنے کمرے میں تھی، میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، لیکن ظاہر ہے میری بیوی تھی، فوراً ہی ایک سمت سمٹ گئی، کہنے لگی، ڈاکو ہو؟ ہاں، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ یہاں بہت کچھ ملے گا تمہیں، لیکن اگر شرافت سے کام کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تم ان جگہوں کی نشاندہی کرو جہاں مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے، میں نے بدستور غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ پھر بولی، وہ سامنے کی دراز میں اس الماری کی چابیاں ہیں، میرے زیورات اسی الماری میں رکھے ہوئے ہیں، چابیاں دراز سے نکال لو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، اور یہ چابیاں بھی لو، یہ دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی الماری کی ہیں۔ اس نے مسحری کی ایک دراز میں ہاتھ ڈالا اور چابیاں نکالنے لگی، لیکن جب سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اشاریہ 28 کا پستول نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری جانب رخ کر کے خونخوار لہجے میں کہا، 1 سیکنڈ میں اگر تم نے ہاتھ بلند نہ کر دیے تو میں تمہیں بے دریغ گولی مار دوں گی، اور تم جانتے ہو کہ مجھ پر جرم عائد نہیں ہوگا۔ ارے باپ رے! ہار مان لی بھائی، ہار مان لی، کہیں سچ مچ مجھے گولی مار کر بیوہ نہ ہو جانا۔
इस बार मैंने असली लहजे में कहा और फरीदा का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुला फिर बंद हो गया। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था आपको। आप जानते हैं कि मुझे गोली चलाने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। आज से जान गया, आज के बाद ये मजाक कभी नहीं होगा। ये हुलिया क्या बना रखा है आपने? अच्छा नहीं है? फजूल बकवास, कमाल कर रही हो। मैंने अपने आप को शहजादा का आगाम बनाने के लिए इतनी मेहनत की है और तुम मेरे इस मेकअप को फजूल और बकवास कह रही हो। इस चेहरे पर तो मुझे अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है शौकीन लड़कियों से। फरीदा हंस पड़ी, फिर बोली, बिल्कुल गलत, मैं नहीं मानती। आपका असल चेहरा इससे कहीं ज्यादा दिलकश है। कैसी गुजर रही है? कोई खास बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। फरीदा, बहुत से मामलात में दर हकीकत तुमने मुझ पर फोकियत हासिल कर ली है। आप आ गई, ये बहुत अच्छा किया आपने। वाकई बड़ी ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रही थी मैं, लेकिन बस ये सोचकर खामोश थी कि जाहिर है आप अपनी जिम्मेदारियां भी तो पूरी करेंगे। बहुत देर तक फरीदा से बातें होती रही। मैंने उसे बताया कि मुझे कितने दिन तक मसरूफ रहना पड़ेगा। भरतौर उस वक्त पूरी तवज्जो सुहेल शाह पर ही थी। फरजाना को आफ्ताब कमाल ने संभाल रखा था और गयास की हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो वहाँ तक बात नहीं पहुँची थी। अलबत्ता जेल में उसे अब बहुत सी मराहत हासिल हो गई थी। हमारे दोस्त हर जगह फैले हुए थे और दर हकीकत वो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, जिसके लिए उनका शुक्रगुजार न होना नासपासी थी। सुहेल शाह तो अब मेरा तकरीबन दीवाना ही हो गया था। हर लम्हा मुझे अपने साथ रखता था। उस दिन हम एक तफरीही मकाम की जानिब चल पड़े। शहर से बाहर एक तारीखी मकाम था और वहाँ अच्छे खासे लोग पहुँचा करते थे। मैं, सुहेल शाह और 4 दूसरे अफराद वहाँ पहुँच गए और वहाँ की तफरीहात में दिलचस्पियाँ लेने लगे। किसी यूनिवर्सिटी की एक बस भी वहाँ आई थी। लड़के और लड़कियों के गिरोह थे। उनमें कुछ लड़कियाँ बिलाशुबा हसीन थी। सुहेल शाह उन्हें देखकर मस्त हो गया। कमाल है भाई, यानी वो जो कहते हैं ना कि हम बयाबान में थे, घर में बाहर आई थी। नहीं सुहेल साहिब, बयाबान में बाहर आई है। सुहेल के एक दोस्त ने कहा, और इस बहार से हम लुत्फानंदोज ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो देखो, उस जाने बहार को देखो। सुहेल ने एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। दराज कामत, अच्छे खदोखाल की मालिक लड़की थी। अपने साथियों से कुछ अलग थलग सी नजर आती थी। सुहेल ने एक आंख दबाई और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब बढ़ गया। बाकी लोग दूरी से उसका नजारा कर रहे थे। कुछ देर के बाद सुहेल शाह लड़की के पास पहुंच गया और उससे बातें करने लगा। लड़की के चेहरे पर किसी कदर परेशानी के आसार नजर आने लगे थे। फिर अचानक ही उसने हाथ उठाकर एक जोरदार आवाज निकाली और सुहेल शाह के साथी एकदम मोहतात हो गए। अरे बाप रे, कुछ झगड़ा हो गया, उनमें से एक ने कहा। 4-6 लड़के वहाँ पहुँच गए थे। सुहेल शाह भागने वालों में से नहीं था। वो लड़के उससे बाजपुरस करने लगे और फिर बात आगे बढ़ गई। उनमें से एक ने सुहेल शाह पर हमला किया और उसके जबड़े पर घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन सुहेल शाह पीछे हट गया। फिर उसने एकदम पीछे हटना शुरू किया। उसके चारों साथी उसकी जानिब लपके और थोड़ी देर के बाद बाकायदा वहाँ महाज आराई शुरू हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी के लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक लम्हे में मैंने महसूस कर लिया कि सुहेल शाह के आदमी दब रहे हैं और मार खा रहे हैं। खुद सुहेल शाह की भी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। अब ऐसे मौका पर सिर्फ यही किया जा सकता था कि मैं भी सुहेल शाह का साथ दूं। भरतौर मैं वहां पहुंचा और इसके बाद मैंने बड़ी महारत से उनसे जंग शुरू कर दी। शुक्र था कि हथियार किसी के पास नहीं थे, वरना सूरत हाल खराब हो जाती। मैंने इस जंग में जहानत का मुजाहरा किया और कई लड़के मेरे हाथों से लंबे हो गए। हालांकि मुझे अफसोस था, उन लोगों ने एक सही रास्ते की जानिब कदम उठाया था। सुहेल शाह जैसे आदमियों की पिटाई होना जरूरी था, लेकिन अब मैं क्या करता? अगर यहाँ किसी तरह सुहेल शाह को पिटने का मौका देता तो सुहेल शाह मुझसे बददिल हो जाता। नतीजे में लड़कों को हजीमत उठाना पड़ी और इसके बाद उन्होंने राय फरार इख्तियार की। वो लड़की तो पहले ही वहाँ से खिसक गई थी जिसके लिए ये झगड़ा शुरू हुआ था। मैंने चूंकि इस जंग का पांसा पलटा था, इसलिए इस जंग का हीरो मैं ही बन गया था। लड़के अपने ग्रोह में जाकर जमा हो गए। अब ये बात तो अकल की थी कि सुहेल शाह उनका पीछा ना करता, क्योंकि फिर उसे 30-40 लड़कों से मार खानी पड़ती। चुनाचे उसने खुद ही वापसी का फैसला किया और हम अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। सालों ने मूड खराब कर दिया। यूनिवर्सिटी के थे, अब जाहिर है एक एक के चक्कर में तो पड़ा नहीं जा सकता, लेकिन देखेंगे। 1-2 को मैंने पहचान लिया है। फिर अचानक उसने चौंक कर कहा, लेकिन यार तुम लड़ने भिड़ने के मामले में बहुत जबरदस्त हो सुल्तान। सुल्तान सुल्तान है, दर हकीकत इसके हाथ देखकर आज तो हम दंग रह गए। सुहेल शाह किसी गहरी सोच में डूब गया और ये सोच मेरे लिए कारामद थी, क्योंकि दूसरे ही दिन वो फिर मुझसे ऑफिस में आकर मिला था। बिल्कुल इतला दिए बगैर आ गया था। फिर भी सूरत हाल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे कोई परेशानी होती। अलबत्ता मैंने हैरानी से इस बात का इजहार किया। सुहेल शाह कहने लगा, आज असल में मैं तुम्हारे पास अकेला आना चाहता था। खैरियत?
کل میں نے تمہارے بارے میں بہت فیصلے کیے ہیں۔ ایک بار پھر میں سوال کروں گا سہیل شاہ کے خیریت، یعنی تم جو زندگی گزار رہے ہو میرے حساب سے وہ مناسب نہیں ہے۔ سہیل شاہ صاحب، آپ نے میرے دفتر میں جو کچھ کام کر دکھایا ہے وہی میرے اوپر بہت بڑا بوجھ اور احسان ہے۔ اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بیکار باتیں مت کرو یار، دوست کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ لیکن اب میں تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ابے تم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں آج تک اپنے پیروں پر ہی کھڑا ہوتا رہا ہوں، مذاق کی بات نہیں ہو رہی۔ میں تمہیں کچھ کام سونپنا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، میں اس سے انکار کروں گا کیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسے کام نہیں، بلکہ کچھ انتہائی ضروری اور اہم کام۔ میری جان، میں ہر طرح تمہارے لیے حاضر ہوں، کہو کیا بات ہے؟ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ میرے والد فیروز شاہ اس شہر کے بہت بڑے صنعت کار اور سرمایہ دار ہیں۔ ہاں، میں نے اس بارے میں کبھی معلومات ہی حاصل نہیں کی تم سے۔ در پردہ بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کاموں میں حصہ لو۔ بولو۔ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ تمہیں چند ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، پہلے انہیں سر انجام دو، اس کے بعد میں تمہیں ڈیڈی سے ملواؤں گا۔ جو تمہارے دل میں ہو مجھے بتا دینا ڈیئر، میں دوستوں کا دوست ہوں، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا۔ اور اس کے بعد میرا کام بن گیا۔ سہیل شاہ خود اپنے ساتھ مجھے لے کر کچھ ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں سے اس کا اسمگلنگ کا سامان آتا تھا، یوں شاید وہ اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسمگلنگ کا صحیح طریقہ کار دیکھا جو فیروز شاہ کرتا تھا۔ کئی ایسے پوائنٹس آہستہ آہستہ میرے علم میں آنے لگے۔ یہاں سے فیروز شاہ کا مال آتا تھا اور جن گوداموں میں منتقل ہوتا تھا ان کے بارے میں بھی مجھے معلومات حاصل ہو گئی۔ میری اب تک کی کاوشیں کارآمد رہی تھی۔ فیروز شاہ سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے میں نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے اور رفتہ رفتہ سہیل شاہ کا اعتماد مجھ پر بڑھنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے باپ فیروز شاہ کے سامنے مجھے پیش کیا۔ یہ ہے سلطان جمال ڈیڈی۔ شاندار نوجوان ہے، مجھے تم سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے نوجوان دوست۔ اب جب کہ تم ہمارے آدمیوں میں شامل ہو ہی گئے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسی اعلیٰ کارکردگی کے مالک نوجوان کو اہم ترین معاملات میں استعمال کروں۔ ملک سے باہر جانا پسند کرو گے؟ سمجھا نہیں سر، میں نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ میرا کام یہی نہیں پھیلا ہوا، بلکہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے لیے مجھے اپنے ساتھیوں کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ تم اگر ملک سے باہر جانا چاہو تو میں تمہیں اس کی پیشکش کرتا ہوں۔ تمہیں اس کا جو حصہ ملے گا وہ تمہارے تصور سے بھی آگے ہوگا۔ کسی بھی سلسلے میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے سر، میں نے جواب دیا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے منصوبہ بندی کرتا ہوں۔ اور یہ منصوبہ بندی آہستہ آہستہ میرے علم میں آتی چلی گئی۔ فیروز شاہ ایک باقاعدہ مجرم تھا اور بہت سی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ ایک چھوٹے سے مسئلے میں جس قدر معلومات مجھے حاصل ہو گئی تھی وہ قابل ستائش تھی، اور حقیقتاً میری تقدیر نے یہاں بھی میرے لیے بہتر سامان مہیا کر دیا تھا۔ آفتاب کمال اس سلسلے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا تھا، چیف، بعض معاملات میں تقدیر بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ میں نے بارہا یہ بات محسوس کی ہے کہ حالات آپ کے خود بخود تابع ہو جاتے ہیں۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہرحال بات اب صرف غیاث ہی کی نہیں رہی تھی، بلکہ فیروز شاہ کے بارے میں جو معلومات اب تک مجھے حاصل ہو چکی تھی ان سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک مکمل ملک دشمن شخصیت ہیں۔ حالانکہ اب میرا ملکی انتظامیہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون بدنصیب ہوتا ہے، یا یہ اتنے سارے بدنصیب کیسے لوگ ہیں جو ملک دشمنی بڑے وثوق سے کر لیتے ہیں۔ وطن تو ایک ایسی محبوبہ کی مانند ہوتا ہے جسے ہر حالت میں عشق کیا جاتا ہے۔ ہماری شناخت، ہماری زمین، ہماری نسلوں کا سرمایہ، کتنا ہی بد کردار انسان کیوں نہ ہو، میں اپنی مثال سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن سے میں نے وفا کی، لیکن شاید یہ شہباز احمد صاحب کی کاوش تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ اور دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن جذبہ حب الوطنی بے شک مجھے دے دیا تھا۔ حالانکہ غیر متعلق تھا اور سب کچھ ختم کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایک ملک دشمن سامنے آیا تو اس سے روح گردانی نہیں کر سکا۔ بے شک غیاث کو جیل سے رہا ہونے اور اس جرم سے بری ہونے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن اس کا ازالہ میں نے آفتاب کمال اور فریدہ کے ذریعے کر دیا تھا۔ فریدہ نے باقاعدہ فرزانہ کے گھرانے سے روابط پیدا کر لیے تھے اور اس گھرانے کی بے شمار مشکلات سنبھال لی تھی۔ غیور لوگ تھے اور کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ فرزانہ نے اپنی ملازمت نہیں چھوڑی اور مسلسل نوکری کرتی رہی۔ البتہ آفتاب کمال سے یہ معلوم ہوتا رہا تھا کہ وہ میرے لیے پریشان ہے اور بار بار کہتی ہے کہ میں بلا وجہ اس کے لیے اتنی مشکلات کا شکار ہو رہا ہوں۔ بہرطور آفتاب کمال اسے تسلی دیے ہوئے تھا۔ کئی بار اس کی ملاقات غیاث سے کرائی گئی تھی اور غیاث نے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں جیل میں اس کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا ہے۔
حالانکہ وہ ایک قتل کا مجرم ہے جس کے خلاف تمام ثبوت مہیا ہو چکے ہیں اور بس اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ VIP کا سلوک کیا جا رہا ہے اور اب اسے ہر طرح کی سہولتیں میسر کی جاتی ہیں۔ یہ اطلاع میرے لیے اطمینان بخش تھی اور میں اپنے دوست جیلر کا ممنون کرم تھا کہ اس نے میری لاج رکھی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے ہر دور میں ایسے اچھے اور مخلص لوگ ملتے رہے تھے جو مجھے میری خرابیوں کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ سلسلہ حیات یوں ہی ایک دھاگے سے جڑا ہوا تھا۔ سہیل شاہ اب مجھے اپنے بہترین ساتھیوں میں شمار کرتا تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ میں فیروز شاہ کا بھی منظور نظر بن گیا تھا اور وہ مجھ پر بہت سی باتوں پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ باہر جانے کا معاملہ البتہ ٹیڑھا تھا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر اس کا کوئی فیصلہ ہو ہی گیا تو میں اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کر دوں گا۔ البتہ اس وقت مجھے ہنسی آ گئی جب فیروز شاہ نے ایک دن خود ہی مجھ سے کہا، تمہیں یہاں سے باہر بھیجتے ہوئے مجھے ایک اور بات کا بھی احساس ہوتا ہے ڈیئر سلطان۔ کیا سر؟ تم نے جو ذمہ داریاں یہاں سنبھال رکھی ہیں ان کے لیے مجھے تمہارا نعم البدل ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں تمہیں باہر بھیج کر یہاں کے معاملات سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، جس طرح سے بھی آپ پسند فرمائیں کریں۔ سوچ رہا ہوں، اسی بارے میں سوچ رہا ہوں، فیروز شاہ نے کہا۔ سہیل نے اس دن زیرو کلب میں میرے ساتھ بیٹھ کر کہا، یار تم نے تو ڈیڈی کے دل پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ تمہارا کمیشن تمہیں ادا کر دیا جائے اور تمہارے لیے ایک خوبصورت کوٹھی خریدی جائے۔ تمہاری زندگی کے بارے میں بہت سی تفصیلات معلوم کر رہے تھے وہ مجھ سے۔ میں نے بھی ایسی ایسی کہانیاں سنا دی ہیں انہیں کہ بس یاد ہی کریں گے۔ ارے واقعی کیا کہانیاں سنا دی ہیں تم نے سہیل؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور تمہیں جھوٹا بننا پڑے۔ سہیل ہنسنے لگا اور پھر اس نے وہ کہانیاں سنانا شروع کر دی جن میں اس نے مجھے ایک نہایت دلیر اور جانباز نوجوان بتایا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ غرض یہ کہ سہیل شاہ میرا بہترین مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا۔ سمندری راستے سے فیروز شاہ کا انتہائی قیمتی سامان آ رہا تھا اور اسے وہاں سے لانے کی ذمہ داری سہیل شاہ کے سپرد تھی۔ مجھ سے خصوصی طور پر فیروز شاہ نے سہیل شاہ کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا۔ زیادہ افراد کو لے جانا مناسب نہیں تھا، بس ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ سہیل شاہ اور میرے علاوہ مزید 3 افراد موجود تھے۔ موسم آج صبح ہی سے ابر آلود تھا، کئی بار ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو چکی تھی۔ ہمیں ایک ایسے دور دراز ساحل کی طرف جانا تھا جس کا ایک حصہ تفریحی طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں فیروز شاہ کی لانچ لگنے والی تھی۔ وہاں گھنے درخت اور ناہموار راستہ تھا، کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی وہاں، لیکن اسی ناہموار راستے سے گزر کر اس چوڑی سڑک پر آیا جا سکتا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سرکاری ادارے کے دفاتر قائم تھے جو دن رات کام کرتے تھے۔ فیروز شاہ نے ہمیں بریف کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں وہاں کچھ زیادہ سختی کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ یہ لانچ چل چکی تھی اور اسے معمول کے مطابق اسی پوائنٹ پر پہنچنا تھا جہاں سے یہ مال آتا ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ اس پوائنٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ بہرحال ہم پر اعتماد کیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم دور سے اس لانچ کے ہلکے ہلکے سگنل دیکھ رہے تھے جو ساحل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔